ایک ایسی قوم جن کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھی اور خوشحالی ان کی پہچان، جہاں سونا مٹی کی طرح تھا اور پانی رحمت بن کر بہتا تھا۔ یہ کوئی عام قوم نہیں تھی، یہ تھی قوم سبا، اور ان کی اصل طاقت تھا مارب کا عظیم بند۔ اسی بند کی وجہ سے دائیں اور بائیں صرف باغ ہی باغ تھے۔ مسافر جب یہاں سے گزرتا تو بھوک کا احساس ہی ختم ہو جاتا۔ قرآن اس منظر کو خود بیان کرتا ہے۔ ان کے لیے ان کی بستی میں ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں دو باغ تھے۔ یہ اللہ کی کھلی ہوئی رحمت تھی۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کا دیا ہوا ایک مکمل نظام تھا۔ لیکن یاد رکھو، ہر رحمت کا امتحان ہوتا ہے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے شکر سے غرور تک کا سفر۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں اور دلوں میں شکر کم ہوتا چلا گیا۔ لوگ کہنے لگے، یہ باغ ہم نے بنائے، یہ بند ہماری عقل کا کمال ہے۔ یہیں سے شکر کی جگہ غرور نے لینا شروع کر دیا۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے نبی بھیجے تاکہ یاد دلایا جا سکے۔ نبی نے کہا، یہ رحمت تمہاری عقل کا نتیجہ نہیں، یہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ مگر قوم ہنس پڑی اور نبی کی بات کو مذاق سمجھا۔ ان کا کہنا تھا، دیکھو یہ بند پہاڑوں جیسا مضبوط ہے، کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا۔ نبی نے کہا، جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو وجہ چھوٹی ہوتی ہے مگر انجام بہت بڑا۔ سالیں گزرتے رہے، نصیحت آتی رہی، مگر دل پتھر ہی رہے، اور قوم کو پتہ بھی نہ چلا کہ ان کا زوال بالکل قریب آ چکا ہے۔ روایات کے مطابق بند کی بنیاد میں چھوٹے چھوٹے چوہے سوراخ کر رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا مگر انہوں نے اسے اہمیت دینا ضروری نہ سمجھا۔ ان کا کہنا تھا، یہ ہماری طاقت کی نشانی ہے، چھوٹی چیز اسے کیا نقصان پہنچائے گی۔ نبی نے پھر سمجھایا، بند سے نہیں، اللہ سے ڈرو۔ مگر قوم نے کہا، ہمیں ڈرانا بند کرو، اگر عذاب آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قوم کو لگتا تھا سب محفوظ ہے، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قوم کو لگتا تھا سب محفوظ ہے، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ کو عذاب بھیجنے کے لیے نہ فوج چاہیے نہ بجلی، صرف اس کا حکم کافی ہوتا ہے، اور جب حکم آ جائے تو چھوٹی سی چیز بھی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ اگلی رات قوم سبا کی تقدیر لکھی جا چکی تھی۔ وہ رات بالکل عام تھی، شہر سو رہا تھا اور کسی کو اندازہ نہیں تھا جو آنے والا ہے۔ مغرب کا بند خاموش تھا، لیکن اندر سے آخری سانس لے رہا تھا۔ جہاں چوہے سوراخ کر چکے تھے وہاں پانی کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک آواز آئی جیسے پتھر چیخ اٹھا ہو۔ نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی زلزلہ، صرف اللہ کا حکم۔ اور پھر بند ٹوٹ گیا۔ جو پانی کل تک رحمت تھا آج قہر بن چکا تھا۔ لوگ چیخنے لگے، بھاگنے لگے، مگر راستہ کوئی بھی محفوظ نہیں تھا۔ یہ وہی چیز تھی جس سے نبی نے پہلے ہی آگاہ کیا تھا، اور سیلاب اپنی پوری طاقت کے ساتھ شہر کی طرف بڑھ چکا تھا۔ سیلاب شہر میں گھس چکا تھا اور ہر چیز اس کے آگے بے بس تھی۔ لوگ چیخ رہے تھے، مدد پکار رہے تھے، لیکن پانی کسی کی نہیں سنتا۔ جو شہر کبھی جنت تھا آج لمحوں میں ویرانی بن رہا تھا۔ ہر شخص صرف ایک چیز چاہتا تھا، اپنی جان بچانا۔ وہ باغ جن پر غرور تھا مٹی اور پانی میں گھل گئے۔ اللہ نے وہی کر دکھایا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یا اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی،
अब हमें बचा ले। मगर उस रात किसी की दुआ वापस नहीं आई। चीख, शोर और जिंदगी सब पानी में गुम हो गए। और यूं कौमे सबा का किस्सा यहीं खत्म हो गया। सुबह हुई, लेकिन शहर दोबारा कभी नहीं उठा। जहां कभी बाग थे, वहां अब सिर्फ कांटे और खामोशी रह गई। कुरान फरमाता है, अल्लाह ने उनके बाग कांटों वाले झाड़ियों से बदल दिए। ये सजा दौलत की वजह से नहीं थी, ये सजा नाशुक्री की वजह से थी। कौमे सबा अमीर होने की वजह से नहीं, गुरूर की वजह से तबाह हुई। नबी ने जो कहा था, वक्त ने उसे सच कर दिखाया। ये कहानी सिर्फ उनके लिए नहीं, ये हम सब के लिए है। जब अल्लाह का हुक्म होता है, तो एक छोटी सी चीज भी बड़ी सल्तनत गिरा सकती है। सोचो, अगर अल्लाह की दी हुई नेमत अल्लाह से दूर कर दे, तो वो रहमत नहीं रहती, अजाब बन जाती है। कौमे सबा का किस्सा खत्म हो गया, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या हम भी अपनी नेमतों को अपनी मेहनत का नतीजा समझकर गुरूर में जी रहे हैं, या फिर कहीं हमारे बंद में भी छोटे छोटे सुराख बन चुके हैं और हमें खबर ही नहीं? कमेंट में लिखिए, दौलत तबाह करती है या गुरूर? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए तैयार रहें।